अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में हम खास तौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से जो जंग बंदी मुआहदे के ऊपर जो बातचीत चल रही थी उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ ब्रेक थ्रू है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की जो काबीना है उसकी मंजूरी के बाद अब इजराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर गज़ा के ऊपर कब्ज़े के हवाले से उन्होंने मंजूरी दी है। इजराइल के जो आर्मी चीफ़ है उन्होंने बाकायदा मंजूरी दी है, उस हवाले से उन्होंने मैकेनिज़्म सेट कर लिया है और आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि इस पर अमल दरामद के हवाले से कोशिश शुरू कर दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ा मनसूबा है जिसमें 6 ममालिक का नाम आ रहा है जिनके साथ इजराइल की जानिब से बातचीत का अंदिया दिया गया है कि उन ममालिक के साथ बातचीत चल रही है। अगर ये बातचीत बराबर हो जाती है, उनके साथ मामला तय हो जाते हैं, तो उन ममालिक के साथ की तरफ ये जो गज़ा के जो मासूम शहरी हैं उनको, मज़लूम शहरियों को वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। सूडान है, इस तरह शाम के कुछ इलाके हैं, इस तरह दीगर इलाके हैं। ये तकरीबन 6 इलाके हैं, मिस्र के कुछ इलाके, फिर लीबिया के साथ इंडोनेशिया की बात आ रही थी। तो इस तरह 6 ममालिक का इन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और उनके साथ अगर हमारी मामला तय हो गए तो जो फ़लस्तीन के जो शहरी हैं, गज़ा के शहरी हैं, उनको इन ममालिक की तरफ मुंतकिल किया जाएगा। तो ये जो मंसूबा है इसके तहत आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर इजराइल जो है वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने वाले हैं गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, जिसके हवाले से जो दिफाई मारीन वो पहले ही मुतनब्बह कर रहे हैं कि इसमें जो वहाँ पर जो शहरी हैं उनकी हलाकतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जो कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से जो बातचीत का सिलसिला जारी है, जो दूसरी तरफ गज़ा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत चल रही थी इजराइल और हमास के दरमियान, उसमें एक ब्रेक थ्रू ये है कि हमास की जानिब से ये जो जुज़वी जंगबंदी की जो 60 रोज़ा जंगबंदी थी उसकी बाकायदा उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है। इस जंगबंदी के तहत जो मुआहदा होगा, इसके तहत तकरीबन बैतुल्लाहिया और शुजाइया इन इलाकों को छोड़कर जो गज़ा पट्टी के जो शुमाल और मशरकी जो इलाके हैं वहाँ से इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो 1000 मीटर वो पीछे चले जाएंगे। ये एक इस मुआहदे का एक शक है। इसके साथ साथ 10 जिंदा इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 140 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये दूसरा है। और तीसरा यह है कि 15 साल से ज़ायद कैद की सज़ा पाने वाले मज़ीद 60 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और कत्ल होने वाले हर इजरायली की लाश के बदले 10 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस की जाएंगी। और इस मुआहदे में वो तमाम ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी शामिल है जो कि इजराइल की कैद में है। तो ये एक इस मुआहदे के कुछ नुकात सामने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की कैबिनेट के अंदर, इजराइल की गवर्नमेंट के अंदर, इजराइल की फोर्सेस के अंदर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये जंगबंदी हो, और ये वो चाहते हैं कि ये जंगबंदी ना हो बल्कि मुसलसल ऑफेंसिव का सिलसिला जारी रखा जाए और इजराइल जो है वो पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर ले। इसके बगैर वहाँ पर वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि अमन आना मुमकिन नहीं है। तकरीबन अभी 60 से ज़ायद जो फोर्सेस है, रिज़र्व फोर्सेस है और आला फ़ौजी हुक्काम है, उनकी जानिब से एक खत लिखे जाने का इंकशाफ हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू को, जिसमें उन्होंने इस मुआहदे की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि हमें इस जंग को जारी रखना चाहिए और गज़ा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लेना चाहिए। इसके अलावा एक इजराइल के एक अहम शख्सियत की एक ऑडियो लीक हो गई है जिसमें वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि गज़ा में 10,000 फ़लस्तीनी हलाकतें आइंदा नस्लों के लिए ज़रूरी हैं। वो ये कहता है कि इनको कत्ल-आम कर दो, इनको ख़त्म जब तक नहीं करेंगे तब तक इजराइल के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। उनको, हमारी नस्लें जो है वो चैन से नहीं बैठ सकती, लिहाजा उनको ख़त्म किया जाए, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, उनको तह किया जाए। ये उसकी और हर इजरायली के बदले 50 फ़लस्तीनियों को मारना चाहिए। ये उस बदबख्त शख्स का ये ऐलान है और ये इसकी ऑडियो लीक हो गई, जिसके बाद हमास की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया की जो अहम तरीन जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है, उनको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है कि एक शख्स इजराइल का जो इस तरह खुला खुला बच्चों समेत तमाम जो फ़लस्तीनी है उनको तह करने की धमकी दे रहा है, तो आपको किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ़लस्तीनी बच्चे थे
جن کی جو زخمی بچے ہوتے ہیں اسرائیل کی حملوں میں، ان کی علاج کے حوالے سے کچھ بچوں کو امریکہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اب نیتن یاہو کے جو مالک ہیں، نیتن یاہو کا جو باس ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ان بچوں کے ویزوں کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور یہ ظلم کے جو پہاڑ ہیں یہ کتنے اونچے ہوتے جا رہے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے اوپر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر ہم فلسطین کے اندر اسرائیل کی جو جارحیت ہے، بربریت ہے، اس کا ذکر کریں تو تقریباً 60 سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ صبح سے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 26 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں 5 افراد وہ ہیں جو کہ ان غذائی جو فوڈ شیلٹرز ہیں ان کے قریبی علاقوں میں اسرائیل کی جو فورسز ہے ان کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد تقریباً 344 افراد جو ہیں وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زخمی ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو غزہ کی صورتحال ہے، اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے، خاص طور پر جو نیوکلیر پروگرام کو لے کر، اور پھر یہ جو 12 روزہ جنگ کے بعد جو کشیدگی ہے، اس میں متعدد نئی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ ابھی جو اسرائیل کی جانب سے جو موساد کے جو وہاں پر جو انفلٹریشن تھی ایران کے اندر، اس میں بڑے پیمانے پر تو ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ کریک ڈاؤنس کیے ہیں، اور کافی زیادہ یہ جو آپریٹیوز ہیں ان کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کو ہینگ بھی کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ ان کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی انہوں نے بے نقاب کر کے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ابھی ایک اور فیکٹری آج پکڑی گئی ہے، تہران کا علاقہ ہے خیابان نصر، وہاں پر موساد کی ایک ڈرون ساز فیکٹری وہاں پر موجود تھی، ایک گھر میں، خفیہ گھر کے اندر موجود تھی، لیکن وہاں کے جو عوام ہے اس علاقے کے، وہ انہوں نے ویجیلنٹلی انہوں نے اس کو مانیٹر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے حکام کو بتا دیا کہ یہاں پر کچھ خفیہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ایران کی جو خصوصی ٹیمیں ہیں فورسز کی، انہوں نے اس گھر کے اندر چھاپہ مارا اور اس کو ڈسمنٹل کیا ہے۔ اس تمام تر جو انفراسٹرکچر تھا اسرائیل کا اس کو انہوں نے پکڑا ہے، اور اس میں سے جو تمام جو سامان تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ وہاں سے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا ہے، جن کو آگے سزائیں دی جائیں گی۔ دوسری طرف جو ایران اور یورپی ممالک کے درمیان خاص طور پر یہ جو سنیپ بیک میکنزم کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر، اس حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اب دن بہت قریب آتے جا رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اگست کے آخر تک، یعنی 31 اگست تک کا انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے زیرو انریچمنٹ کے اوپر کام کرے، نہ کرنے کی صورت میں وہ سنیپ بیک میکنزم کو دوبارہ سے فعال کریں گے۔ تو اب ایران کی جانب سے اس کے حوالے سے پہلے بھی کافی ریزسٹنس آتی رہی ہے۔ انہوں نے یہ دھمکی تک بھی دی ہے کہ ہم NPT سے باہر نکلیں گے، اور یہ جو اگر سنیپ بیک میکنزم کو فعال کیا گیا تو ہماری طرف سے جو رسپانس ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ ایران کی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی برائے روابط خارجہ، مطلب خارجہ رابطوں کی جو کمیٹی ہے، اس کے سربراہ ہیں عباس گلرو، انہوں نے کہا کہ اگر یورپی ممالک سنیپ بیک میکنزم فعال کریں تو ایران کے پاس مختلف جوابی آپشنز موجود ہیں۔ ان میں سے ایک آپشن ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ یہ جو ہے اس کے اوپر میں مسلسل اپنے ولاگز میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ اس 31 اگست کے بعد سے دنیا کچھ اور ہی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ایران NPT سے باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد ایران کسی معاہدے کا، کسی قانون کے قید میں نہیں ہوگا۔ پھر وہ ایٹمی ہتھیار بھی بنا سکتا ہے، اپنے جو انریچمنٹ لیول ہے اس کو 90% سے 100% تک بھی لے کے جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ان کی جو جوہری جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے تو پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ انٹیکٹ ہے، اور ان کا جو 400 کلو گرام کا جو یورینیم انریچڈ جو یورینیم ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو کہ کل نیتن یاہو نے بھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ محفوظ ہے۔ تو ایران جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آگے اپنی حفاظت کے لیے اگر وہ جوہری بم بنا لیتا ہے تو اس کے لیے بنانا چاہیے بھی، کیونکہ جب اتنے سارے ممالک جو ہیں وہ بناتے، اسرائیل جیسا دہشت گرد ریاست جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار رکھ سکتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں رکھ سکتی ہے، تو
ایران جو ہے وہ اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حفاظت خاص طور پر ایسے جارح ممالک کی موجودگی میں جو ان کے اوپر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر ٹیسٹ جو ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں کم از کم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان کو جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کا حق حاصل ہے۔ دوسری طرف جو ایران جو ہے امریکہ اور اسرائیل اور یہ جو یورپی ممالک جو ہے ایک یلغار کرنا چاہتے ہیں ایران کے لیے، جو گراؤنڈ لیول پہ جو آنا چاہتے ہیں، ایران کے سرحدوں پہ آنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے یہ کہ بڑا منصوبہ کافی عرصے سے 30-35 سال سے اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو زنگزور راہداری کا جو منصوبہ ہے، قفقاز کا جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، یہ بنتا ہے آپ کے یہ جو آذربائیجان آرمینیا سے ترکی تک کا یہ جو علاقہ ہے، جو جہاں پر یہ جو ایک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں، جو کہ اس وقت فلش لائٹ بنا ہوا ہے۔ یہ جو زنگزور راہداری ہے اس کے اوپر ایران نے سختی سے کہا کہ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اگر اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی گئی، اس راہداری کو فعال کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں پر امریکہ کی نظریں پہلے سے موجود ہے اور امریکہ کو یہاں لانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے بھی اب ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ قفقاز میں جو امریکی مداخلت ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ زنگزور راہداری کے پیچھے نیٹو کی براہ راست حمایت موجود ہے، اور امریکہ کے بعد یورپ، اسرائیل، ترکی اور یہ جو تکفیری عناصر ہے اس منصوبے میں شامل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایران کو گھیرنے کے لیے کس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک تو زنگزور کی یہ جو راہداری ہے، جس میں آپ کا یہ جو آذربائیجان ہے وہ ایک ٹول کے طور پر یوز ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف شام سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیمی کوریڈور کی میں نے بات کی تھی، ڈیوڈ کوریڈور بھی کہا جاتا ہے، ابراہیمی کوریڈور کی میں نے بات کی تھی، تو وہ جو منصوبہ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے جس طرح یہ جو شام میں جو انہوں نے ٹینشنز پھیلا دی ہے، اس کے بعد اسرائیل کے وہاں پر اب جھنڈے بھی لگے ہیں، تو وہاں سے پھر جو آپ کی جو ترکوں کرد جو فورسز ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے ان کو جو کرد عراق ریجن کے اندر لے جا کے پھر اس کو ایران کے بارڈرز کے ساتھ ملا کے وہاں پر اپنی پریزنس کو لے کے آ جائیں، اور اس کے بعد سے ایران کے اوپر گراؤنڈ اوفینسو کے لیے راستہ ہموار کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ایران کو بڑی سختی سے ایران کی نظریں ہیں بھی، اور آگے بھی اس کے حوالے سے بڑے ویجیلنٹ ایران کو رہنا پڑے گا، اور نہ کرنے کی صورت میں یہ جو فورسز ہیں وہ ایران کے سرحدوں پہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ایران کے لیے مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔